السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دمکتے خاص ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں دوسرے نبی کی کہانی۔ یاد ہے نا، کل سنی تھی پہلے نبی کی، آج ہے دوسرے نبی کی۔ نام تھا ان کا حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بہت دنوں تک دنیا میں رہتے رہے۔ ان کی اولاد بہت بڑھی جو ادھر ادھر پھیل گئی۔ یہ لوگ دور دور ملکوں میں جا کر رہنے لگے۔ کچھ دنوں تک ان کو وہ باتیں یاد رہیں جو ان کو ان کے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی تھیں۔ بہت دنوں تک یہ اسی طرح رہتے رہے۔ دور دور ان کی بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے یہ ان اچھی باتوں کو بھولتے گئے جو ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے سکھائی تھیں۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا لیں، خدا کو بھولنے لگے، بتوں کو پوجنے لگے۔ جہاں کسی چیز سے ڈر لگا یا اس میں کوئی فائدہ دکھائی دیا، انہوں نے اسے ہی پوجنا شروع کر دیا۔ ان کی اس بری حالت کو دیکھ کر ان کے سچے مالک نے ان کو اچھی باتیں بتانے کے لیے اپنے ایک نیک بندے حضرت نوح علیہ السلام کو پھر اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ آپ جانتے ہیں رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں کو اپنی باتیں پہنچانے اور اپنی مرضی بتانے کے لیے کسی نیک آدمی کو چن لیتا ہے۔ یہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں سب لوگوں کو بتاتے ہیں، انہیں اللہ کے راستے پر چلنا سکھاتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کو رسول کہتے ہیں۔ یہ رسول ہر ملک میں آئے ہیں اور ہر قوم کو اللہ کی باتیں انہی رسولوں نے بتائی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی کی طرف بلایا، برے کام کرنے سے روکا۔ یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، انہیں ان کی پوجا سے روکا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اسی کو پوجو، وہی تمہارا خدا ہے۔ میرا کہا مانو اور اللہ کے سوا سارے خداؤں سے منہ موڑ لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، تمہیں دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں جنت دے گا۔ تم جانو، جب کوئی اللہ کو اپنا مالک بنائے گا اور اس کے حکموں پر چلے گا تو پھر وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، دوسروں کا مال نہیں مار سکتا، اسے یہ کھلی چھٹی نہیں مل سکتی کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اسے تو بھلا آدمی بن کر رہنا پڑے گا۔ یہ باتیں ایسے آدمی کے بس کی نہیں جو اپنے فائدے اور اپنے مزے کی ہی چاہتا ہو۔ کچھ ایسا ہی حال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ہو گیا تھا۔ وہ کچھ اتنے بگڑ گئے تھے کہ کسی طرح ٹھیک ہی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں اچھی باتیں سناتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ جب وہ انہیں اللہ کی مرضی کے کام کرنے کو بلاتے تو وہ دور بھاگ جاتے، بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، ان کے جلسوں بازاروں میں کھل کر اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کے گھروں پر جا کر اکیلے میں بات سمجھانے کی کوشش کی، انہیں بار بار یہی یاد دلایا کہ دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے، اس سے بغاوت مت کرو، اس سے اپنی خطاؤں اور غلطیوں کی معافی مانگو، اس کی طرف پلٹو، دیکھو بڑا مہربان ہے، بارش بھی کرتا ہے، مال اور اولاد اسی نے دی ہے، دریا اسی نے بہائے ہیں، کھیتی اور باغ اسی نے اگائے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے مالک سے منہ موڑتے ہو؟ اسی نے تو تم کو سمجھ بوجھ دی ہے۔ کیسا اچھا انسان بنایا ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، آخر کس نے بنائے؟ سورج کو گرمی، چاند کو روشنی کس نے دی؟ زمین سے پودے کس نے اگائے؟ اس زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، مکان بنا کر رہتے ہو، اسی مالک کی دی ہوئی ہیں، لاکھوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ بھی تو سوچو، تمہیں مرنا بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی، انہوں نے ان کا کہا نہ مانا۔ وہ انہی لوگوں کا کہنا مانتے رہے جو قوم کے بڑے تھے اور جنہیں اپنی دولت اور اپنی اولاد پر بڑا گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف چھپ چھپ کر سازشیں کرنے لگے، تدبیریں کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو 950 سال تک سمجھاتے رہے، لیکن گنتی کے کچھ آدمیوں کو چھوڑ کر کسی نے ان کا کہا نہ مانا۔ حد یہ کہ ان کے بیٹے نے بھی ان کی بات نہ سنی۔
وہ بھی کافروں کے ساتھ ہی رہا۔ جو لوگ اللہ کے رسولوں کا کہنا نہیں مانتے نا، وہ کافر کہلاتے ہیں۔ یہ کافر حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس دشمنی میں وہی لوگ آگے آگے تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے، دولت والے تھے۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی میں اڑایا کرتے تھے، کہتے تھے ان کی باتیں کچھ چھوٹے کمزور چھچور لوگوں کے سوا کسی نے مانی ہے؟ بڑے لوگوں میں سے تو کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ یہ نیچ ذات کے غریب لوگ ہیں، ان کو تو اپنے پاس بھی نہیں بٹھانا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سب باتوں کو سنتے رہے، سہتے رہے، مگر اپنی دھن کے پکے تھے۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مالک سب کچھ جانتا ہے۔ اچھے ساتھیوں، برائی سدا نہیں پھلتی پھولتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت تک چھوٹ دیتا ہے جب تک ان کے سدھرنے کی کچھ امید ہو، اس کے بعد انہیں دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے نبی کی بات ماننے سے بالکل ہی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا سے مٹا دینے کا فیصلہ کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا اب جلد ہی ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی بنائیں، اتنی بڑی کشتی کہ اس میں سارے مسلمان آ جائیں، اور اس ملک میں جتنے جانور رہتے تھے ان کا بھی ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں نہ کوئی سمندر ہے نہ کوئی دریا، وہاں حضرت نوح بیٹھے ناؤ بنا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اور بھی ہنسی اڑانا شروع کی، بولے بڑے میاں کو تو دیکھو، خشکی میں ناؤ چلائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے بات کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہنسو نہیں، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے، اس وقت ہم تم پر ہنستے ہوں گے۔ اب وہ دن آ گیا جب ان کافروں پر اللہ کا عذاب آنا تھا۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ پہلی بار ایک تنور میں پانی نکلتا ہوا دیکھا گیا۔ ادھر آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اتنا پانی برسا کہ سب جل تھل ہو گیا۔ دریاؤں میں باڑھ آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے سب کچھ ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہلے ہی اپنی کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ ناؤ پانی پر تیرنے لگی اور ساری بستی ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کا ساتھی تھا۔ آپ نے آخری بار پھر اسے سمجھایا اور کہا دیکھو بیٹا، ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ دو، اللہ کا حکم مان لو اور ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے ایک نہ سنی، بولا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دیکھو آج ڈوبنے سے کوئی نہیں بچے گا، بس وہی بچے گا جس پر میرا مالک مہربانی کرے گا۔ ابھی حضرت نوح علیہ السلام اسے سمجھا ہی رہے تھے کہ پانی کی ایک اونچی سی موج اٹھی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ سب ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے مالک میرا بیٹا بھی ڈوب گیا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچا لے گا، یہ تو میرا بیٹا تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں رہا تھا، وہ اچھے کام نہیں کرتا تھا، وہ تو کافروں کا ساتھی تھا۔ جب تم اتنی سی بات بھی نہیں جانتے تو پھر ہم سے کیا فریاد کرتے ہو؟ بات حضرت نوح علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور سمجھ لیا کہ جو جیسے کام کرے گا ویسا ہی نتیجہ بھگتے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناؤ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں کے سوا کوئی نہ بچا۔ اب کچھ عرصے بعد پانی اترنا شروع ہوا، آسمان سے بارش تھم گئی، زمین کا پانی گھٹنے لگا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑی پر جس کا نام جودی تھا آ کر رکی۔ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے رسول کشتی سے باہر آئے اور دنیا میں اللہ کی مہربانیوں اور برکتوں کے ساتھ رہنے بسنے لگے۔ برائی مٹ گئی، بھلائی پھولنے پھلنے لگی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے نیک بندوں کا بول بالا ہوا۔ وہی لوگ جن کو دنیا نیچ اور کمینہ کہتی تھی، زمین کے مالک بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بھی ایسے ہی نیک اور اچھے کام کرنے والا بنائے۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔